بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قافلہ آہستہ خرامانی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ قدیم فارس کے شہر جرجان سے توس جانے والا یہ قافلہ اس وقت ایک ویران مقام سے گزر رہا تھا۔ دور دور تک آبادی دکھائی نہ دیتی تھی، فضا پر سکوت طاری تھا۔ صرف اونٹوں کے چلنے اور ان کی گردنوں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں اس سکوت کو ایک تسلسل کے ساتھ توڑ رہی تھیں۔ اچانک قافلے میں ہلچل مچ گئی۔ سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کسی خطرے کی نقیب تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کو چاروں طرف سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا۔ قافلے والے دم بخود رہ گئے۔ کسی کو مہلت نہ ملی کہ حملہ آوروں سے بچ کر بھاگ سکیں۔ گھڑ سوار نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا تمام سامان اور دیگر قیمتی اشیاء ایک طرف ڈھیر کر دیں۔ حکم کی تعمیل کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ ذرا سی دیر میں قافلے کے شرکاء اپنے کل مال و متاع سے محروم ہو چکے تھے۔ ڈاکو اطمینان سے لوٹا ہوا سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ قافلے کے مسافروں میں ایک نوجوان بھی شامل تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا شدید اضطراب کے عالم میں تھا۔ بے چینی کے آثار اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف خویدہ تھے۔ آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ ڈاکو کے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے سوالیہ نظروں سے نوجوان کو دیکھا۔ میں نے علم حاصل کرنے کی غرض سے توس سے جرجان تک سفر کیا تھا، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ وہاں میں نے جو کچھ حاصل کیا اسے میں نے کاغذات پر لکھ لیا تھا۔ آپ کے آدمیوں نے دوسرا سامان تو چھینا ہی ہے، وہ کاغذات بھی مجھ سے چھین لیے ہیں۔ میں صرف وہ کاغذات واپس مانگ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ سردار بڑے زور سے ہنسا۔ بھائی میں نے تو سنا تھا کہ علم وہ شے ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ تم نے جرجان جا کر کیا سیکھا؟ جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ چند کاغذات تمہارے پاس نہیں تو علم تمہارے پاس نہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ نوجوان کے کاغذات واپس کر دیے جائیں۔ ڈاکو کے سردار کی اس بات کا نوجوان کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اس نے کاغذات پر موجود تمام علمی مباحث کو بہت تھوڑے عرصے میں ذہن نشی کر لیا۔ اب نوجوان کو ان کاغذات کی حاجت نہ تھی، علم اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ نوجوان تھے 5ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنے زبردست علمی کام کے ذریعے امت مسلمہ کو اصلاح و ترقی کی راہ دکھائی۔ آپ کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی شخصیت کمالات کا مجموعہ تھی۔ آپ نے برسوں سے چھائے ہوئے جمود کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی ترغیب دلائی اور معاشرے میں عوام الناس کو سیدھے راستے رواج پانے والے غلط چلن کی اصلاح پر گامزن کر دیا۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ آپ کے والد کا نام بھی محمد ہے۔ امام غزالی خراسان کے ضلع طوس کے ایک شہر طاہر ان میں 250 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سود کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ عربی زبان میں غزل کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ عربی ترکیب کے اعتبار سے غزالی کے زیر پر تشدد ہے، یعنی غزالی نما، لیکن عام طور پر غزالی کہا جاتا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔